کہ جو بخاری اور مسلم کی احادیث ہے، کیا یہ تمام احادیث اس میں جتنی بھی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں؟ طالب ان کے ساتھ شفقت کرتے ہیں تو مجھے کائنات میں کوئی ایک ایسا انسان لا کے دے جو اپنے بھتیجے کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہو کہ اپنے بیٹوں پر بھی اس کو فوقیت دے دے۔ اب تو حضرت ابو طالب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بے شک، لیکن اس کے باوجود تا دم آخر تا حیات حضرت ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ کیا داڑھی رکھ لینا، پگڑی باندھ لینا، 4 دن نمازیں پڑھ لینا اور کسی مسجد کی کمیٹی کے صدر یا حاجی کے پیسے پہ عمرہ کرانا یہ اسلام ہے؟ جو راوی ہے وہ شہاب زہری ہے۔ اب اس کی اہل سنت میں آپ کو بھی پتہ ہے، جو سننے والے علم رکھنے والے ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا اہمیت ہے۔ باقی ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ قانون ہے، 99 ایمان کی دلیل کفر کی دلیلیں ہوں، ایک ایمان کی دلیل آپ اس کی طرف جائیں گے۔ لیکن جب باری جناب ابو طالب کی آتی ہے، یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو طالب مسلمان تھے تو آپ نے ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تحقیق اور حقائق کا ایک اور پلیٹ فارم آپ کے لیے لائے ہیں، پروگرام علم اور علم۔ ویسے تو ایمان ابو طالب پہ بات کرنا جو ہے وہ ان کی توہین ہے، لیکن اس وقت کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ہم ایمان ابو طالب پہ آج بات کریں گے۔ تو اس معاملے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ عمر تاج زئی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے ایک اور سوال ہے کہ جو بخاری اور مسلم کی احادیث ہے، کیا یہ تمام احادیث اس میں جتنی بھی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں؟ اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی یا ساری قابل قبول ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایات ہیں، خود امام بخاری نے جو روایات جمع کی ہیں جی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 سے زائد احادیث یاد تھی، ٹھیک ہے۔ ان میں سے میں نے وہ احادیث جو امام بخاری کا اپنا ایک منہج اور اسلوب تھا، ٹھیک ہے، اس پر جو پوری اترتی تھی یا جو پوری آتی تھی، ان کو میں نے بخاری شریف کے اندر ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بخاری شریف کی تمام احادیث، تمام روایات کسی معاملے کے لیے حجت نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم احناف بخاری شریف کی رفع الجدین والی جتنی روایات ہیں سب کو ترک کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور بخاری شریف کے اندر جو ہمارے مضمون سے حوالہ سے آپ حوالہ دینے جاتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، للہ در ابو طالب، کہ اللہ ابو طالب کا بھلا کرے۔ اب ہمارے ہاں معیار کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک طرف جب ہم روایات کی بات کرتے ہیں تو ہم اتنے کھلے میدان میں اتر جاتے ہیں کہ ابو لہب جیسے شخص جس کا کفر قطعی ہے اور اس پر نص موجود ہے، قطعی جس کا کفر ہے، اس کے لیے بھی ہم روایات لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ حضور کی ولادت کی خوشی پر اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اپنی لونڈی کو، غلام کو آزاد کیا، تو ہر سوموار والے دن اس کے عذاب کے اندر تخفیف کی جاتی ہے، جو کہ قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے۔ جبکہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے عذاب کے اندر کسی قسم کی کوئی تخفیف اور کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ایک لمحے کی خوشی کے لیے، اور وہ اس نے نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر اس کو آزاد کیا، تو یہ اس کو سوموار والے دن میٹھا پانی بھی پلاتے ہیں، حالانکہ قطعی کافر ہے، اسی انگلی سے، اور اس کے عذاب کے اندر تخفیف کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اور میلاد کے موسم میں یہ حدیث خوب بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کے ضمن میں یا اس حدیث کے مقابل میں ایک حدیث لاتا ہوں، جہاں بھتیجا سمجھ کے ایک انگلی سے اشارہ کر کے غلام کو آزاد کیا، لیکن جب حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب آئے، آپ نے آ کر اس کو مدارج النبوہ کے اندر شیخ محقق محدث دہلوی نے ذکر کیا اور سیرت کی تمام کتب کے اندر موجود ہے۔ آپ نے آ کر حضرت جناب ابو طالب کو اٹھایا اپنی گود میں، اور پھر حضرت عبد المطلب نے اٹھایا اور پھر حضرت ابو طالب کی گود میں دے دیا، اور کہا کہ تم جاؤ اور اس بچے کی خوشی میں کھانے کا انتظام کرو۔ سبحان۔ حضرت ابو طالب نے مکے کے تمام رستوں میں اونٹ ذبح کر دیے، 3 دن تک نہ صرف انسان بلکہ مخلوق خدا، چرند پرند حیوانات کو بھی روکا نہیں گیا، جو بھی آتا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں حضرت ابو طالب کھاتا اور چلا جاتا۔ تو اس پہ ایک سوال ہے نا علامہ صاحب، کہ اگر ان کے دوسرے چاچا جو مشرک ہیں، کافر ہیں، اس پہ نص موجود ہے، وہ انگلی کا اشارہ کریں،
اس کو تو ہر سوموار کو ریلیف دیتے ہیں. تو جنہوں نے اپنے آخری زندگی تک جن کے وصال پہ عام الحزن منایا گیا، پورا سال غم کا منایا گیا، کیا ابو طالب کے وہاں حضور کی جو محبت تھی اس پہ ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہم اگر دینے پہ آئیں تو ایک دن ایک لمحے میں انگلی سے اشارہ کرنے پر بھی ہم اس کا بدلہ اور اجر اور ثواب دے کر ایک قطعی کافر کو تخفیف دے رہی ہیں جو قرآن کی نص کے بالکل خلاف ہے، اس کے مخالف جا رہی ہے. اور دوسری طرف صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، حضرت جناب ابو طالب کی پوری زندگی، بے شک پوری زندگی آپ اٹھا لیں، شیب ابی طالب ہو، مکہ المکرمہ ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہو، شباب ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اعلان نبوت سے ما قبل زمانہ ہو یا ما بعد کا زمانہ ہو، جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کا اعلان عام فرمایا، سب سے پہلے جو ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی نظر آئی وہ جناب ابو طالب کی ذات تھی. تو یہاں تک کہ حضرت ابو طالب اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو حضور سے پہلے کھانا نہیں کھانے دیا کرتے. بے شک بے شک. حضرت ابو طالب کا ایک علیحدہ بستر تھا جس پر ان کے گھر کے کسی بچے کو آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ کعبۃ اللہ کے متولی تھے اور آپ قریش کے سرداروں میں سے تھے، تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن حضرت ابو طالب کا حضور سے پیار دیکھیں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو حضرت ابو طالب ان کو اپنے پہلو میں اپنے بستر پر لٹا لیا کرتے تھے. بلکہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف لاتے، اگر آپ کے بچے بھوک سے بلبلا بھی رہے ہوتے تو آپ حضور کی آمد سے پہلے کھانا شروع نہ کرنے دیا کرتے تھے. اور جس دن حضور نہ آتے ابو طالب کہتے دیکھو آج کھانا کم ہو گیا ہے اور آج کھانا سب کو پورا نہیں ہوا. اور اگر ایک دودھ کا پیالہ بھی ہوتا سب سے پہلے حضرت ابو طالب حضور کو پیش کرتے، حضور اس میں سے نوش فرماتے، پھر سارے گھر کو وہ کافی اور وافی ہو جایا کرتا تھا. حضرت جناب ابو طالب اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ گئے. آپ ایمان اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے سامنے حضور بیٹھے ہیں، قحط کا دور تھا، غربت تھی، تنگی تھی گھر میں، حضور سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے خوراک کا پیالہ حضور کے سامنے رکھا، خود حضور کے سامنے بیٹھ گئے، اپنے بچوں کو اپنی پشت میں بٹھایا. اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں تو معلوم نہیں بھوک لگتی ہے، وہ جناب ابو طالب کے دائیں بائیں سے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابو طالب ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر پیچھے کر رہے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں کہ آپ کھائیے. جب اپنی منشا اور مرضی کے مطابق کھانا تناول فرما لیا، پھر جو بچا وہ اٹھا کر اپنی اولاد کو دیا ہے. اب لوگ کہیں کہ یہ ساری شفقتیں، محبتیں، یہ جانثاریاں بھتیجا ہونے کی وجہ سے تھی، یا وہ ان کے بھائی جناب مرحوم عبداللہ کے بیٹے تھے، یتیم تھے، اس وجہ سے ابو طالب ان کے ساتھ شفقت کرتے ہیں. تو مجھے کائنات میں کوئی ایک ایسا انسان لا کے دے جو اپنے بھتیجے کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہو کہ اپنے بیٹوں پر بھی اس کو فوقیت دے دیتا ہو. شیب ابی طالب میں 3 سال تک، 1-2 دن کا عمل نہیں، 3 سال تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بستر پہ رات کو لٹاتے، وہاں سے رات کے پچھلے پیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیتے، وہاں پہ کبھی جعفر کو لٹا رہے ہیں، کبھی عقیل کو لٹا رہے ہیں، کبھی مولا علی کو لٹا رہے ہیں. تو پوچھا گیا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا مجھے ان مکہ والوں کا ڈر ہے کہ کہیں وہ مصطفیٰ پہ حملہ نہ کر دے. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ حملہ کرے بھی تو مصطفیٰ کو مصطفیٰ سمجھ کر حملہ کرے، لیکن وہ حملہ ابو طالب کے بیٹوں پر ہو جائے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو جائے. تو بھتیجا سمجھ کے کوئی اس حد تک تو نہیں جاتا کہ اپنے بیٹوں کو موت کے بستر پر لٹا دے اور اپنے بھتیجوں کو فوقیت دے دے ان پر. تو یہ سب کچھ حضرت ابو طالب جو حضور کے ساتھ کرتے تھے، یقیناً آپ کو معلوم تھا اور بچپنے سے آپ کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. جب حضرت ابو طالب نے پہلی بار شام کا سفر کیا، اچھا دیکھیے حضور کے کتنے لاڈ اور کتنے ناز اٹھاتے تھے. حضرت ابو طالب نے کہا کہ پھر جب رستے میں گئے، ایک عیسائیوں کے پادری نے آپ کو، وہ ہر قافلے کو دیکھتا تھا کہ وہ قافلہ تو نہیں ہے جس کی تورات انجیل میں خبریں آئی ہیں اور اس میں ایک بچہ آئے گا اور یہاں سے گزرے گا. دیکھیں حضرت ابو طالب آئے اس قافلے میں، وہاں پر پہنچے تو اس نے اس سارے قافلوں والوں کی دعوت کی. تو اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اپنے علم سے جان رکھا تھا. تو اس نے کہا کہ سارا قبیلہ اور قافلہ آ گیا یا کوئی چھوڑ بھی آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ایک یتیم بچہ اور ایک اس کا کفیل ہے، وہ ہم خیمے میں چھوڑ آئے ہیں. وہ راہب کہنے لگا میں اسی یتیم بچے اور کفیل کے لیے تو تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں. وہ خیمے میں گئے، جا ان کو کہا، ان کو بھی بلا کر رہے. جب ان کو لایا گیا تو اس راہب نے، ایک تو تھا نا کہ شاید وہ رسول نبی سمجھتے، آج اس راہب نے، بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو صاف بات بتا دی. کہا کہ یہ دیکھو، یہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان سیب کے نشان کی طرح مہر نبوت ہے، اور یہی وہ ہے جو اللہ کے آخری نبی اور
رسول ہیں، ان کو واپس لے جائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی ان کو قتل نہ کر دیں اور شہید نہ کر دیں۔ تو حضرت ابو طالب نے ان کو واپس بھیج دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ تو اب تو حضرت ابو طالب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بے شک، لیکن اس کے باوجود تا دم آخر، تا حیات حضرت ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کے لیے انہوں نے سوشل بائیکاٹ کو جھیلا، آپ کے لیے انہوں نے اپنے خاندان، قبیلہ، حتیٰ کہ سرداری تک کو دو پہ لگا دیا، اور حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اخوت، جانثاری اور حفاظت کے اندر ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت نہ برتی۔ حضرت ابو طالب گھر میں آپ کے ساتھ، باہر آپ کے ساتھ، آپ کہیں آگے پیچھے چلے جاتے تو آپ پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، تو پھر آپ پوچھئے ان لوگوں سے کہ اسلام ہے کیا، ایمان ہے کیا؟ کیا داڑھی رکھ لینا، پگڑی باندھ لینا، 4 دن نمازیں پڑھ لینا اور کسی مسجد کی کمیٹی کے صدر یا حاجی کے پیسے پہ عمرہ کرانا، یہ اسلام ہے؟ یا یہ اسلام ہے اپنے بچوں سے لے کر اپنی سرداری تک سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دینا اسلام ہے؟ بہت پیاری گفتگو کی ہے۔ اس میں 2 چیزیں، ایک تو دیکھیں نا حضرت ابو طالب اپنے تن من بچے اولاد بہت پیاری ہوتی ہے وہ بھی وارتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اس میں سے پوائنٹ ملا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی سب صدقہ مصطفیٰ کا کھا رہے تھے، وہ جو راہب نکاح میں ان کی وجہ سے کھلا رہا تھا، اور قیامت تک صدقہ مصطفیٰ کا کھائیں گے۔ اچھا، میں جو بخاری اور مسلم کی حدیث کا پوچھ رہا تھا وہ اس وجہ سے جو حدیث پیش کی جاتی ہے 3884 بخاری کی اور مسلم کی 132، اس میں جو بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جناب کلمہ پڑھیں، اور انہوں نے نہیں پڑھا، اور اس میں جو راوی ہے وہ شہاب زہری ہے۔ اب اس کی اہل سنت میں آپ کو بھی پتہ ہے، جو سننے والے علم رکھنے والے ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا اہمیت ہے، تو اپنے مطلب کی روایت لے لینا۔ میں اور شہاب زہری کی طرف جانے سے پہلے ہی اس بات کو کیا حضرت عباس کی روایت نہیں موجود؟ میں اس بات کو ظاہر کر دوں کہ جو بخاری شریف کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے نا، وقت وصال حضرت ابو طالب بعد کے راویوں میں ہے، اس کے مرکزی راوی سے ہی سما ثابت نہیں ہے کہ وہ اس واقعہ کے تقریباً 10 سال بعد ایمان لا رہے ہیں۔ شہاب زہری تو فتح مکہ کے بعد ایمان لا رہے ہیں نا۔ وہ جو مرکزی راوی ہیں، جو اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں، وہ بھی 10 سال جن بعد سے یہ سما ثابت ہے، وہ اس وقت اس موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ ہاں جی، بہرحال اس حدیث کے سند کے اندر کلام، اور تمام راویوں سے اس کو تمام نے متروک لکھا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت ایسی ہے کہ جس سے آپ سما ثابت کرنا چاہتے ہیں اس وقت موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ حضرت آپ بھی ایک علم رکھنے والے بندے ہیں، میں تھے، آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، قطع کلامی کی معذرت، کوئی بھی شان کی حدیث بھی ہو جی، وہ بھی آپ صرف جمعے کی یا کسی بھی تقریر میں ہی پڑھتے ہیں، کسی عذر میں پیش نہیں کرتے، ضعیف ہے چاہے شان میں، لیکن ضعیف ہے۔ تو جب کفر اور ایمان کی بات آئے تو شہاب زہری جیسے بندے کی روایاتیں فٹ کر کے ابو طالب کو کافر کہہ دینا۔ دیکھیں جی، ہمارے یہاں ایک قانون یہ بنایا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کے ایمان پر ایک دلیل ثابت ہوتی ہے، ایک ملتی ہے، اور اس کے کفر پر 99 دلیلیں ہیں، تو آپ ان 99 دلیلوں کو چھوڑ کر بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے، احسن یہ ہے کہ اس کی ایمان والی دلیل پر اس کے ایمان کا قول کریں گے۔ باقی ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ قانون ہے، 99 ایمان کی دلیل، کفر کی دلیلیں ہوں، ایک ایمان کی دلیل، آپ اس کی طرف جائیں گے۔ لیکن جب باری جناب ابو طالب کی آتی ہے، جب باری حضرت مولا علی مشکل کشا کے بابا جان کی آتی ہے، حضور کے کفیل کی آتی ہے، حضور کے پرورش کرنے والے کی آتی ہے، تو پھر ہم وہ ساری باتیں، ساری خدمت، سارے صلہ چھوڑ کر ڈائریکٹ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اور علمی خیانت ہے جو کی جاتی ہے۔ باقی بخاری شریف کے اندر روایات ہیں یا ابن شہاب زہری، ان لوگوں کی باتوں کا ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ باقی دنیا کے لیے ایک اور قانون ہے، علی کے بابا کے لیے ایک اور قانون ہے، تو یہ ایک بہت بڑی علمی ناانصافی ہے۔ اور یقین جانے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کے بابا جان وہ ہیں کہ اول دن سے لے کر آخر دن کربلا تک جس شخص کا سب سے زیادہ خون اسلام کی جڑوں میں ہے وہ جناب ابو طالب کی ذات ہے۔ آپ کے بیٹے مولا علی مشکل کشا، کون سی جنگ ہے مصطفیٰ کے دور کی جس میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نہیں ہے؟ وہ کون سا بڑا کافر ہے کہ جو ذوالفقار کے وار سے بچا ہے؟ اور پھر آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جو امت پر احسان ہے، جو امت کے لیے کارنامہ ہے اور جو امت کے لیے
سب کچھ اپنا قربان کر دینا ہے، یہاں تسویر تک کہ رسول تھے جی، خلافت راشدہ کو بھی چھوڑ کر سب کچھ دے دینا ہے، تو یہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ اسلام کی بقا کے لیے تھا۔ اللہ، تو ان کو بھی زہر دے کر پھر سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ کی حویلی میں حضرت امام حسن کے جگر کے ٹکڑے لوگوں نے نہیں دیکھے، پھر شہزادہ کونین والی حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین امام علی مقام آپ کے ساتھ جو کربلا کے اندر کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو حضرت جناب ابو طالب کا خون، مال، جان، سب کچھ، ساری زندگی مصطفیٰ کے لیے اور مصطفیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے کام آیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا حضرت، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے، آپ کو بھی جیسا کہ پتہ ہے کہ دو مسلک ہیں، جی ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، مسلکن دیکھا جائے، جی حنفی ہیں، جی بریلوی بھی اور دیوبندی بھی، لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دوسرے مسلک کا بندہ جماعت نہیں کروا سکتا، جی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اچھا، آپ کے قبرستان ہوتے ہیں، بے شک، کیا ہمارے قبرستان میں کوئی غیر مسلم دفن ہو سکتا ہے؟ یا جنت میں جی کوئی غیر مسلم جا سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جو مکہ مکرمہ میں وہاں پہ قبرستان ہے جس کو جنت معلیٰ کہا جاتا ہے، کیا وہاں پہ ابو طالب کی قبر نہیں ہے؟ کافروں کو تو جلایا جاتا ہے، کافروں کو جنت معلیٰ میں نہیں دفنایا جاتا۔ میں اس کے لیے بھی مدارج النبوہ سے حوالہ دوں گا، کیونکہ شیخ محقق محدث دہلوی ہمارا تعلق مسلک اہل سنت سے ہے، تو میں اسی لیے شیخ محقق محدث دہلوی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا بر صغیر پاک و ہند میں، ان کی اسناد ہو یا وہ حدیث کی سند لیں، اس پر نام جو لکھا ہوتا ہے شیخ محقق محدث دہلوی کا بھی نمایاں نام لکھا ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ اللہ، خبر کیا دی؟ فرمایا انا اما کا شیخا الدال قد ماتا، فرمایا کہ اے حضور آپ کے چچا وصال فرما گئی ہے۔ اس لفظ کے اندر ایک لفظ ہے لفظ دال، جی، جس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ میں قرآن مجید برہان رشید سے آپ کو لفظ دال کا ایک وہ ترجمہ بتاتا ہوں اور ایک بات کہ جس کے بعد ہم اسی کا ترجمہ کریں گے، لیکن ہم ولائے مولا علی پی کر کریں گے تو انشاءاللہ سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا۔ بے شک، سورہ دہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا بیچ میں کچھ عرصہ کے لیے، تو کافروں نے تانا دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا بھول گئے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آگے جا کر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اب ہم آتے ہیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے جس طرح اہل بیت اطہار کو مانا ہے شاید ہی رہتی دنیا میں کوئی اہل بیت اطہار کو اس طرح مانے۔ آپ کا ایک شعر ہے نا، ایک شعر اعلیٰ حضرت نے لکھنے میں کتنا جرت مندانہ انداز اپنایا ہے کہ لوگ وہ شعر اب جو ان کے ماننے والے اپنے آپ کو کٹر بریلوی اور اپنے ساتھ بریلویت کی مہر لگاتے ہیں نا، وہ بھی یہ پڑھتے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کس کمال درجے میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو مانا ہے۔ فرماتے ہیں آب تطہیر سے جن کے پودے جمے۔ اب آپ اس شعر پر غور کریں، وہ آب تطہیر کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ قطرہ، وہ پانی کہ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جی جی بالکل، میرے اور آپ کے جسم سے وہ نکل جائے، وہ کپڑوں پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے تو ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک، وضو سے بھی کام نہیں چلتا بلکہ ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے۔ کرنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مولا علی کو کیسے مان رہے ہیں؟ اس پانی مولا علی کے جسم سے جو وہ پانی نکلا جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، فرماتے ہیں آب تطہیر ہائے ہائے ہائے، سے جن کے پودے جناب حسن، حسین، سیدہ زینب، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ پیدا ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جو ترجمہ کیا نا، یہاں پر فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ورفتہ پایا، اللہ ورفتہ پائے، ورفتہ پایا۔ اب اگر یہاں پہ دال، گمراہ تو اگر نہیں یہاں کہہ پر سکتے نا۔ دال کا ترجمہ کریں گے تو پھر وہاں پر دال کا ترجمہ کیا وہ کر سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا پائے گا؟ مولا علی نے آ کر خبر دی، اے اللہ کے رسول، آپ کے وہ چچا جو آپ کی محبت میں
پاگل تھے وہ فوت ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. بے شک. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں غسل دو. یہ مدارج النبوہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، میں اپنے نہیں پڑھ رہا. انہیں غسل دو اور ان کی تکفین کرو، انہیں کفن دو. اور عرض کیا، پھر مولا علی نے اب آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ حالت شرک میں مرے ہیں. مولا علی کا یہ پوچھنا حالت شرک میں مرے ہیں. اپنی اپنی مرضی کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کا مولا علی کے والد ہیں، وہ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہی سے پوچھ لو. ہم انہی سے پوچھ رہے ہیں. یہ مولا علی کا حضور سے پوچھنا یہ اس لیے بتانا نہیں تھا، یہ سوال تھا کہ یہ جو میرے چچا آج اس دنیا، آپ کے چچا میرے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا وہ مشرک تھے؟ بعض کا سوالیہ ہوتا ہے. فرمایا یہ جو آج چچا دنیا سے چلے گئے، یہ آپ کے چچا کیا یہ حالت شرک میں مرے ہیں؟ یہ حالت شرک میں فوت ہوئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے آگے سے کیا فرمایا سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا غفر اللہ لہ ورحمہ اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان کی بخشش کرے اور رحمت فرمائے ان پر. سبحان اللہ. اور پھر یہیں پر نہیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے. اور پھر آپ کی تربت مبارک پر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے چچا تم نے صلح رحمی کا حق ادا کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ آپ نے صلح رحمی کا حق ادا فرما دیا. نبی کے اوپر نبوت کا پیغام پہنچانا، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا یہ فرض اور ضروری ہوتا ہے. اور ان کے ساتھ اس سے بڑی اگر ساری آپ صلح رحمی کریں اور توحید کو قبول نہ کریں تو نبی کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اچھے کام کیے اور میرے ساتھ صلح رحمی کی ہے. کیونکہ سب سے پہلا حق اور صلح رحمی یہی تھی کہ جو انہوں نے پیغام دیا اس کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی تو تربت ابو طالب پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چچا جی صلح رحمی کا حق ادا کر دیا ہے اور میرے حق میں تم نے کوئی کمی اور کوتاہی نہ کی. سبحان. تو نبی کا کیا حق ہے؟ ان کی نبوت کو تسلیم نبی کا کیا حق ہے؟ انہوں نے جو پیغام توحید لایا اسے قبول کیا جائے. اور پھر آخر میں پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر دے. اللہ تم ابو طالب کا بھلا کرے، جزائے خیر دے. اب آپ دیکھیں نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جزائے خیر دے. کیا کسی کافر کو جزائے خیر میں جنت ملے گی؟ سوال. یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا کر رہے ہیں کیا وہ معاذ اللہ استغفار جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں. آپ نے کہا نا کہ کیا ابو طالب کی قبر وہاں پر ہو سکتی ہے یا مسلمانوں کی اس میں ہو سکتی ہے؟ تو نہیں ہو سکتی. صرف قبر نہیں، حضور کا ساتھ چل کے جانا، حضور کا حکم دینا کہ غسل دو، کفن دو. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو طالب مسلمان تھے تو آپ نے ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ تو میرا ان پر ایک اور سوال ہے کہ کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ آج ان کا بھی یوم ہے تو کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے جنازہ پڑھایا؟ نہیں پڑھایا. اس کا جواب یہ ہے کہ اب تک جنازہ کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا. جنازے کا حکم اس سے بعد نازل ہوا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن بھی دیا، غسل بھی دیا، آپ کے جنازہ کے ساتھ چلے بھی اور آپ کی قبر پر جا کر دعا بھی فرمائی اور دعائے خیر فرمائی. فرمایا اجر خیر عطا فرمائے. جنازہ نہیں پڑھایا کہ جنازے کا حکم اب تک نازل ہی نہیں. تو جنازہ پڑھانے میں بھی ہم دعا ہی کرتے ہیں، وہاں بھی دعائے خیر ہی ہوتی ہے. اور جس سال حضرت ابو طالب کی وصال ہوئی، ایک روایت کے مطابق 3 یا 5 دن، ایک میں 30 یا 35 دن، اسی دنوں میں اتنے ہی دنوں کا فرق آیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال باکمال ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شخصیات کے وصال والے سال کو دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر رہتے، باہر نہ آتے، لوگوں سے میل جول کم کر دیا، ملاقات کم کر دی اور فرمایا کہ یہ غم کا سال ہے کہ میرے شفیق چچا اور میری رحیم اور کریم زوجہ محترمہ اس دنیا سے وصال فرما گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہتمام فرمانا، اس طرح محبت سے یاد کرنا. بلکہ وہ جو میں نے بات کی نا قحط سالی پڑ گئی، پھر مدینہ المنورہ کے دور میں بھی ایک وقت آیا کہ مدینہ المنورہ میں قحط پڑ گیا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت انس اس کے راوی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، عربی آیا، آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ بھوک سے برا حال ہے، جانور مر رہے ہیں، رستے خشک ہو گئے ہیں، وادیاں خشک ہو گئی ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش عطا فرما دے.
فرمایا حضور نے ممبر پہ ہاتھ اٹھا لیے. حضور نے ممبر پہ ہاتھ اٹھائے. راوی کہتے ہیں کہ ابھی حضور ممبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور آپ مسکرا پڑے. اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ آج لو کان حیًا ابی طالب لقرۃ عیناہ، اگر آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ معجزہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ. پھر آپ نے معجزہ دیکھ کے کس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی؟ کس کی آنکھیں ٹھنڈی؟ مومنوں کی آنکھیں ٹھنڈی. اور حضور فرما رہے ہیں کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. پھر حضور نے فرمایا کوئی ہے کہ مجھے ابو طالب کے وہ اشعار سنائے؟ اللہ. ایسے موقع پر حضور کیا کافروں کو یاد کریں گے؟ کیا حضور ان کو یاد کریں گے جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا نہیں کی؟ اور حضور کے ساتھ وفا یہی تھی کہ ان کے اسلام کو قبول کر لینا. اور حضرت ابو طالب کے دیوان میں جو اشعار ہیں، ابن حجر اسقلانی نے جو شارح بخاری ہے انہوں نے اس کو 80 سے زیادہ تعداد میں لکھا ہے. اور ان تمام اشعار کا مجموعہ اور اگر خلاصہ آپ مجھے کہیں کہ میں بیان کروں تو وہ یہی بنتا ہے کہ اے مصطفیٰ آپ اس اسلام کی اور پروردگار کی توحید کا اعلان کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں آپ کی ہر طرح سے ہر وقت حمایت بھی کروں گا اور آپ کی مدد بھی کروں گا. اور وصال کے وقت حضرت ابو طالب نے اپنے قبیلے کو، خاندان کو، قریش کو ایک وصیت کی. میں وہ وصیت کر کے اپنے مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا، وہ جو آپ نے روایت کہا نا کہ کان کے ساتھ لگائی اور حضرت عباس والی حضرت مولا کے کان کے ساتھ لگایا تو کلمہ نہیں پڑھا، وہاں پر ایک اور روایت ہے جس کو شیخ محقق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں اور اسی طرح دیگر، یہ میرے پاس ہے روضۃ الانوار فی سیرت نبی المختار، اس میں بھی موجود ہے. اور ضیاء القرآن کے اندر ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری نے آپ نے بھی اس کو حوالہ کوٹ کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے لب ہل رہے تھے. میں نے قریب کر کے سنا تو وہ کچھ کہہ رہے تھے. حضور نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ جو آپ کا مطلوبہ کلمہ تھا وہی کہہ رہے تھے. سبحان اللہ. اب اس قانون پہ آئیں کہ 99 دلیل کفر کی ہو، ایک دلیل ایمان کی ہو، تو ہم ایمان کی طرف جائیں گے. تو یہاں پر خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. تو یہ دلیل موجود ہے. تو سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں. باوجود اس کے اگر ہم دوسری جانب جائیں تو کسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ شاید ابو طالب کو کافر ثابت کرنے پہ ہم اتنا زور اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے عشق رسالت سکھایا ہے اور توسل مصطفیٰ جس نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا وہ جناب ابو طالب کی ذات ہے. اصل میں اس میں ایک جملہ ایڈ کروں گا، آپ پھر وہ بات کو کنکلوڈ کیجئے گا. دراصل والدین کا مشرک ہونا ایک عیب تھا، ابھی بھی ہے اور اس وقت بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا. بے شک ہے. تو وہاں پہ اور بہت سو کے والدین مشرک تھے، تو ظاہر سی بات ہے اپنی عزتیں بچانے کے لیے وہ تو ویسے بھی بڑی کوششیں کرتے تھے کہ نبی کو اپنے جیسا ثابت کریں. بہت سی تو اس چیز کو اس لیے بھی ساتھ میں لایا کرتے تھے. بہت سی احادیث اور روایات گھڑی گئی ہیں بعد کے دوروں میں، ادوار میں بہت سی روایات اپنے پاس سے گھڑی گئی ہیں. تو شاید کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گھڑی گئی روایات میں یہ والی روایات اور اس طرح کی باتیں بھی ڈال دی گئی ہوں. بہرحال حضرت ابو طالب نے جو وقت وصال قریش کو وصیت کی نا، وہ وصیت کے الفاظ سنے اور عقل اور فہم اور فراست رکھنے والے کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ حضرت ابو طالب کس منہج، کس طرز اور کس عظیم کردار کی شخصیت تھے. آپ کا جب وقت وصال آیا تو بنی عبد المطلب کو اپنی موت کے وقت بلایا اور وصیت کی تم سب ہمیشہ نیکی اور بھلائی پر قائم رہنا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو تو ان کی پیروی کرنا اور ان کی نصرت و اعانت کرتے رہنا تاکہ تم رشد و فلاح پاؤ. یہ اپنے جانے کے بعد اپنی اولاد کو بنی عبد المطلب کو وصیت کر رہے ہیں حضرت ابو طالب کہ تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، اسے نہ صرف ماننا بلکہ اس پر ان کی نصرت بھی کرنا اور ان کی مدد بھی کرنا تاکہ تم رشد و فلاح پا جاؤ. اب آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جو بندہ دوسروں کو ہدایت اور رشد کے راہ پر دکھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، تو وہ خود اس بات کو نہ مانے اور اس بات کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، ممکنات میں سے نہیں ہے. بہت اچھی گفتگو کی ہے حضرت علامہ عمر تاج ضیائی صاحب. میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے ٹائم دیا
اور اس پہ اتنی جامعہ گفتگو فرمائی اور حوالہ جات بھی دیے. اور آخر میں ایک دعا کروں گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اہتمام کریں گے. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا حشر حضرت ابو طالب کے ساتھ کرے, جناب علی کے ساتھ کرے, محمد مصطفیٰ کے ساتھ کرے, گرانہ مصطفیٰ کے ساتھ کرے. اور جو اپنے بڑوں کو مسلم سمجھتے ہیں, آپ کا پھر اللہ پاک حشر آپ کے بڑوں کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر نبی اور ان کے بڑوں کے ساتھ کرے.